سوچیے، ایک بستی جو باہر سے آباد تھی مگر اندر سے گل چکی تھی، ایک قوم جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی، اور ایک نبی جو رو رو کر کہتا تھا، اللہ سے ڈرو سدھر جاؤ، اللہ سے ڈرو سدھر جاؤ، اللہ سے ڈرو سدھر جاؤ۔ لیکن جب زمین ہی شرم کھو دے تو آسمان سے فیصلہ اترنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کی کہانی ہے لوط علیہ السلام کی، مورل کولیپس، فرشتوں کی مہمانی اور پوری بستی کا ختم ہونا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ انہیں بھیجا گیا تھا ایک ایسی قوم کی طرف جہاں گناہ رواج بن چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی نہیں، یہ کہانی انسان کی فطرت بگڑ جانے کی ہے۔ قرآن اس واقعے کو بار بار یاد دلاتا ہے کیونکہ اس میں صرف عذاب نہیں بلکہ ایک وارننگ بھی ہے۔ آج جب دنیا پھر سے حلال اور حرام کو مکس کر رہی ہے تو لوط علیہ السلام کی کہانی اور بھی زیادہ اہمیت رکھ لیتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم سادوم اور اس کے گرد و نواح میں رہتی تھی۔ یہ لوگ نہ کی طاقتور تھے، تجارت بھی تھی اور شہر بہت آباد تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان ان کا گناہ تھا۔ مرد کو مرد کی طرف شہوانی جھکاؤ، یہ اعمال ان سے پہلے کسی قوم نے کھلم کھلا نہیں کیا تھا۔ قرآن کے الفاظوں میں، تم وہ فحاشی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، ڈرایا، یہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ انہوں نے ہر چیز سے سمجھایا، مگر قوم ہنس دیتی تھی، طعنے مارتی تھی، کہتی تھی کہ لوط کو اس کے گھر والوں کے ساتھ شہر سے باہر نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اکیلے رہ گئے، چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، زیادہ تر اپنے ہی مخالف ہو گئے تھے۔ سوچیے، جب نبی اپنی قوم کے درمیان اجنبی بن جائے تو کیسا ہوگا؟ دن ڈھلتا تھا، رات آتی تھی اور گناہ اور بھی زیادہ کھلم کھلا ہو جاتا تھا۔ لوط علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا اللہ میری قوم حد سے زیادہ گزر چکی ہے، مگر پھر بھی رحمت کا دروازہ کھلا تھا۔ اللہ نے فیصلہ تب تک نہیں سنایا جب تک آخری دلیل قوم کے سامنے نہ آ جائے۔ ایک دن شہر کے دروازے پر کچھ اجنبی آئے، خوبصورت، شانت اور نور سے بھرے ہوئے۔ یہ انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا ان کا دل گھبرا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوم کی نظر کیسی ہے۔ انہیں اپنا مہمان بنا کر گھر لے آئے، دل میں خوف تھا، زبان پر دعا تھی، مگر شہر میں بات پھیل چکی تھی، خوبصورت اجنبی آئے ہیں۔ سب لوگ شام ڈھلتے ہی لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر جمع ہو گئے، بے حیا اور بے خوف کی طرح۔ دروازہ زور سے پیٹا گیا اور آوازیں بلند ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو۔ تبھی فرشتوں نے کہا، اب پریشان نہ ہو لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اسی لمحے قوم کی آنکھیں اندھی کر دی گئی۔ وہ دروازہ ڈھونڈتے رہ گئے لیکن راستہ نہ ملا۔ فرشتوں نے کہا، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ صرف ایک نے ساتھ نہیں دیا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ پہلے سے ہی قوم کے ساتھ تھی، وہ بھی دل سے۔ پھر صبح ہوئی اور آسمان سے پتھریں برسائے گئے، زمین پلٹ دی گئی، شہر الٹ دیا گیا۔ قرآن کے لفظ، ہم نے ان کی بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا۔ نہ طاقت کام آئی، نہ شہر کی دیواریں، صرف ایمان بچ گیا۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی نہیں بتاتی، یہ اللہ کا قانون بتاتی ہے۔ جب گناہ پر فخر ہو، جب نبی کی بات مذاق بن جائے، جب فطرت کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر عذاب صرف وقت کا انتظار کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے صرف اکیلے ہی سچ کہا اور اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ آج بھی سوال وہی ہے، کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا بھیڑ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔